سورہ القمر پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 1، 2 اور 3۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ۔ صدق اللہ العظیم۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا، اور جب دیکھتے ہیں آیتن، کسی بھی نشانی کو یہ کافر، یعرضوا، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ پرانا چلا ہوا یا پرانا جادو ہے جو چلا ہوا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشوں کی پیروی کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر ایک کام کا وقت مقرر ہے۔ سورہ قمر کو سورہ قمر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیہ کریمہ کے اندر ہی یہ لفظ موجود ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ سورتوں کے نام جو ہیں یہ کسی خاص وجہ سے نہیں رکھے گئے ہیں، بلکہ انہی سورتوں کے اندر یا تو کوئی واقعہ ہے، واقعہ کی طرف نسبت ہے تو اس سورت کا نام وہی رکھ دیا گیا، یا وہ لفظ اس سورت میں موجود ہے تو اس بنیاد پر اس کا نام وہی رکھ دیا گیا۔ اچھا، یہ سورہ پاک مکی ہے، یہ کہ پورے کی پوری سورت یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی ایک آیت آگے آئے گی، وہ بدر کے موقع پر بھی نازل ہوئی اور بدر سے پہلے بھی، وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ وہ جب وہ آیہ کریمہ اگر زندگی نے وفا کی، جب وہاں پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سی آیہ کریمہ۔ اچھا، اس سورہ پاک کے اندر 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اگر قرآن کریم کی ترتیب کا لحاظ دیکھا جائے تو ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ پاک 54 نمبر پر ہے، 54 نمبر پر اس سورہ کا نمبر ہے۔ لیکن اگر آسمان سے نازل ہونے کا اعتبار دیکھیں تو یہ آسمان سے اپنے نزول کے اعتبار سے اس کا 37واں نمبر ہے۔ اچھا، اب نزول میں اور قرآن کی ترتیب میں فرق اس لیے ہے کہ نازل جب ہوتی تھی کوئی بھی صورت یا کوئی بھی آیت تو جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتے تھے کہ حضور اسے فلاں صورت کے آگے یا فلاں کے پیچھے یا فلاں جگہ پر اس آیت کو رکھیے۔ تو یہ اگر اعتبار دیکھا جائے تو اس صورت کا قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 54 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 37واں نمبر ہے۔ اس سورہ پاک میں ایک بڑے اہم واقعہ کا ذکر ہے، اور وہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی نشانی بھی ہے اور ہمارے آقا کریم کا عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ بھی ہے۔ یہ 2 صورتیں، قرب قیامت چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اور ایک مرتبہ قیامت سے پہلے ہمارے آقا نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اور اس آیہ کریمہ میں یہ دونوں ثابت ہیں، حضور کا معجزہ بھی ثابت ہے اور قرب قیامت چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی ثابت ہے۔ اچھا،
یہ واقعہ ہے ہجرت سے 5 سال پہلے کا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، یہ مکے کا واقعہ ہے، ہجرت سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ جمہور محدثین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ احادیث متواترہ، وہ احادیث جو اپنی سند اور متن کے اعتبار سے مضبوط ترین حدیثیں ہیں، ان سے یہ ثابت ہے شق قمر۔ اچھا، یہاں میں صرف ایک حدیث نقل آپ کو سنانے لگا ہوں۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ۔ ویسے تو بخاری میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں امام ابو نعیم کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابو نعیم فرماتے ہیں، مشرکین مکہ حضور کے پاس جمع ہوئے۔ اچھا، اب کون کون لوگ تھے؟ ولید بن مغیرہ، یہ وہ سردار ہیں مکہ کے بڑے مشرکین کے، ابو جہل بن ہشام، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب بن عبد العزیٰ، زعمہ بن اسود، نضر بن حارث، یہ سب بڑے سردار حضور کے پاس آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے لیے چاند کو اس طرح 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر چلا جائے اور ایک ٹکڑا جبل کی کان پر چلا جائے۔ یہ مکے کے 2 پہاڑ ہیں اور یہ دونوں حرم کے بالکل قریب ہے۔ جبل ابو قبیس وہی ہے جس پر آج کل بادشاہوں نے اپنا محل بنایا ہوا ہے، تو یہ جبل ابو قبیس ہے جو بالکل آپ صفا سے باہر نکلیں تو آپ کے بالکل سامنے آتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ ہے اور اس کے بالکل ساتھ دوسرا پہاڑ ہے کی کان اس کا نام ہے، کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر چلا جائے، ایک ٹکڑا کے کان پر چلا جائے۔ اب اس طرح چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا ایک بات تم بتاؤ، اگر میں نے ایسا کر دیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضور ان کو اگٹھے کر کے جبل ابو قبیس پر چلے گئے اور سرکار نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر چلا گیا اور ایک ٹکڑا جو ہے نا جبل کے کان پر چلا گیا۔ اور یہ 14ویں رات تھی مکہ میں، یہ 14ویں رات تھی اور مطلع بالکل صاف تھا، آسمان پر کہیں کوئی بادل نہیں تھے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کیا اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور نے دعا فرمائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بہرحال چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ بات دونوں روایات میں ایک ہی ہے کہ سرکار نے چاہے دعا فرمائی چاہے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر اور ایک کے کان پر چلا گیا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، اے ابو سلمہ بن اسود، یہ مکے کا بڑا قبیلہ ہے جس قبیلے کے یہ لوگ آئے تھے، اور دوسرا قبیلہ تھا قریش مکہ کے، باقی ایک قبیلہ ہاشم کا تھا اور ایک اس قبیلے کے لوگ تھے۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو سلمہ بن عبد اسود اور اے ارقم بن ابی ارقم، گواہ بن جاؤ، جو مطالبہ ان کا تھا میں نے کر کے دکھا دیا۔ اچھا، یہ کام ذہن میں رکھیے، ایک لحظے کے لیے ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مکہ والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ پرانا جادو تھا جو چل گیا، لیکن جو زیرک لوگ تھے نا انہوں نے کہا ایسے نہیں، جو مکہ سے
ارد گرد مسافر قافلے آ رہے ہیں نا، ان سے پوچھو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آج کا دور تو نہیں نہ تھا کہ لوگ رات کو جاگتے ہیں، رات گے تک ڈھابوں پر بیٹھے رہتے ہیں، رات گے تک بازار کھلتے ہیں۔ وہ دور تھا کہ جب بہت کم آبادی تھی مکہ کی، اور لوگ سرے شام اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، اور کون تاک لگا کر بیٹھتا تھا کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ آسمان پر تو کئی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ اب یہاں بھی ہمارے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند کو جو ہے نا وہ گہن لگتا ہے، تو ہم لوگ باہر نکل کر دیکھتے تو نہیں رہتے، ساری رات بیٹھے تو نہیں رہتے، اخبارات پر پتہ چلتا ہے رات کو 2 بجے گہن لگا، رات کو 1 بجے گہن لگا۔ تو یہ ساری خبریں اب اگر ہمیں گہن نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس خبر کی ہی تردید کر دیں، ایک واقعہ ہوا ہے۔ اب کیا ہے، مکہ والوں نے ہی کہا کہ نہیں بھائی انکار نہ کرو، ادھر ادھر سے آنے والے جو قافلے ہیں ان سے پوچھ لو۔ بالفرض تم کہتے ہو جادو چل گیا، تو جو جتنے حضور کے آس پاس کھڑے ہو، نظر بندی تمہاری ہوئی ہے نا، جو باہر سے آ رہے ہیں ان کی نظر بندی تو نہیں نہ ہوئی، مجمع کی نظر بندی کی جاتی ہے نا، باہر کے لوگوں کی نظر بندی تو نہیں کی جاتی۔ اچھا اب کیا ہوا، یہ انتظار میں بیٹھ گئے، صبح ہوئی تو کئی قافلے مکہ میں داخل ہوئے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے تجارتی قافلے۔ ان سے پوچھا کہاں تھے، انہوں نے کہا جی ہم یمن کے بارڈر کے قریب تھے۔ کہاں تھے؟ فلاں جگہ پر تھے فلاں۔ اچھا رات کو کوئی واقعہ دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک واقعہ دیکھا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور اس کا ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا۔ اب بات تو سچی ہو گئی، بات تو بالکل سچی ہو گئی۔ اب مسافروں نے تصدیق کر دی کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے اپنی آنکھوں سے، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر چلا گیا تھا، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر چلا گیا تھا۔ لیکن جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا انہوں نے نہیں مانا، وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، ٹھیک ہے، اور واقعی قیامت قریب ہے۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے مقابلے میں، پہلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مدت کتنی ہے؟ جتنی عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے، تمہاری اتنی مدت ہے، اس سے زائد نہیں ہے تمہاری۔ تو آپ دیکھیے نماز عصر پڑھ کر ہم فارغ ہوتے ہیں تو سردیوں کے موسم میں مگر غروب آفتاب کا پیچھے وقت 40 منٹ رہ جاتا ہے، کبھی کبھی اس سے بھی کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو تمہاری مدت اتنی ہی ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا ہے نا، وہ اسی حدیث کو پڑھ کر اقبال نے کہا آتے ہوئے آذان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت کے لیے آئے اور چلے گئے۔ تو یہ جو اقبال نے کہا نا وہ یوں نہیں کہہ دیا، اقبال نے اس حدیث کو دیکھ کر کہا ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، پہلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مدت صرف اتنی ہے جتنی عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے ہمارے یہاں بہت زیادہ کوئی بندہ جی لیتا ہے نا تو 120 140 سال، تو جب وہ مرتا اخبارات پر ٹیلی ویژن پر خبریں چلتی ہیں یہ بابا جی 140 سال کے ہو کر مرے، 120 سال کے، اور اس وقت عمریں کیا تھیں؟ 1100 سال، 1200 سال، 1400 سال، 2000 سال، یہ عمریں تھیں پہلی امتوں کی۔ نوح علیہ السلام نے 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کیا اللہ کے نبی نے، تو 40 وہ ڈالیں تو 950 یہ ڈالیں تو کتنی بن گئی؟ 990 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے، جناب آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زائد ہے۔ اس طرح ہر نبی کی امت کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، سرکار کی امت کی عمریں بہت قلیل ہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں، تو کہا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ کیوں؟ اب ہماری عمریں کم ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قیامت 2 ہیں، ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ کیا ہے کہ جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت ہو گئی نا، ٹھیک ہے، اب جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت ہو گئی ہے۔ قیامت کبریٰ تو وہ ہوگی جب دنیا کو لپیٹا جائے گا،
جب ساری دنیا لپیٹ دی جائے گی تو قیامت کبریٰ ہوگی، لیکن اب جو مر گیا وہ اس کے لیے تو قیامت صغریٰ قائم ہو گئی ہے، تو اس کی قیامت تو آ گئی ہے نا۔ تو آپ دیکھیے ہماری عمریں کتنی قلیل ہیں، اب تھوڑی تھوڑی زندگی گزار کر ہم اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے، ہم اپنے معاملات کو سدھار نہیں سکتے۔ بے شمار ہمارے بہن بھائی ایسے چلے جاتے ہیں، ابھی ایک بچے کبھی بیاہ نہیں کیا ہوتا، ابھی ایک بچے کو بھی سر نہیں چڑھایا ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے ابھی زیر تعلیم میں انسان مر جاتا ہے، تو وہ تو گیا نا، تو اس کی تو قیامت آ گئی ہے، تو وہ تو بہت قلیل وقت کے لیے رہا کہ اپنی اولاد کو بھی سمیٹ نہیں سکا۔ تو اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور قیامت کی مثل 2 انگلیوں کی طرح ہے، مجھے قیامت کے ساتھ ملا کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی کو جوڑ کر یوں اشارہ کیا، فرمایا میری اور قیامت کی مثال ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، مجھے قیامت سے جوڑ کر بھیجا گیا۔ کیا مطلب؟ اب میرے بعد قیامت ہی ہے، اب درمیان میں کوئی اور زمانہ نہیں ہے، درمیان میں کسی نبی کا کوئی زمانہ نہیں، اب میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد قیامت ہے۔ تو اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک وہ جو تم مکہ والو تم نے دیکھ لیا، اور ایک وہ جو قرب قیامت ہوگا۔ تو قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ان یرو، ان کافروں کی عادت ہے، ان یرو، جب یہ دیکھتے ہیں آیتن، کوئی بھی نشانی، یعرضو، تو یہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ان کی عادت ہے، انہوں نے ایک معجزہ نہیں دیکھا، سینکڑوں معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن ہر معجزے پر انہوں نے پیٹھ پھیری ہے۔ درختوں کو کلمہ پڑھتے انہوں نے دیکھا، جھاڑیوں کو درود و سلام پڑھتے انہوں نے دیکھا، کنکروں کو کلمہ پڑھتے انہوں نے دیکھا، اونٹ حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے سجدہ کرتے انہوں نے دیکھے ہیں، خود آمینہ کے لال کا وجود مسعود اپنی نگہوں سے دیکھا۔ کیا وہ منظر ہوگا مکے کا کہ جب میرے آقا بولتے ہوں گے، کتنے خوش بخت لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے آقا کا کلام سنا ہوگا، اور کتنے نصیبوں والے تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا۔ ذرا تصور تو کیجئے نا، کبھی کبھی اذان ہو رہی ہو نا تو اذان کے وقت آنکھیں بند کر کے سوچا کریں، کیا یار وہ منظر ہوگا جب حضور مسجد میں تشریف فرماؤ گے، ادھر گلی سے کوئی ابو بکر آ رہے ہیں، ادھر کی گلی سے عمر آ رہے ہیں، ادھر سے بلال آ رہے ہیں، ادھر سے، کیا عجیب منظر ہوگا، کتنا دلکش وہ حسین منظر ہوگا اس وقت مدینے کا۔ تو کہا جب بھی یہ کافر دیکھتے ہیں، ان یرو آیتن، کوئی بھی نشانی جب یہ کافر دیتے ہیں، یعرضو، تو یہ کیا کرتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَيَقُولُ، اور قبول کرنے کے بجائے آگے سے کیا کہتے ہیں، سحر مستمر، یہ تو پرانا جادو چلا آ رہا ہے۔ جو چاند کے ٹوٹنے پر انہوں نے کہا وہی بات ہر بار کہتے ہیں، یہ تو پرانا جادو چلا آ رہا ہے، یہ تو پرانا جادو چلا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کذبوا، انہوں نے میرے محبوب کی تکذیب کی، انہوں نے میرے محبوب کی کیا کی، تکذیب کی، واتبعوا اہواءہم، اور اپنی خواہشات کی انہوں نے کیا کی ہے، اتباع کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ وہ روایت ہے جس کو سارے محدثین نے قبول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور چاند ٹوٹا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ٹوٹا تھا۔ حضور آپ نے توڑا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے توڑا تھا۔ تو یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، اور قرآن بھی گواہی دے رہا ہے ان یرو، جب انہوں نے دیکھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں مکہ والوں نے چاند کو ٹوٹتا دیکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان یرو، جب دیکھا انہوں نے، تو قرآن تو بالکل واضح تصدیق کر رہا ہے کہ مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے چاند کو ٹوٹتا اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کیا کیا، پیٹھ پھیر لیا۔ کذبوا، ہمارے محبوب کو جھٹلایا، واتبعوا اہواءہم، اور اپنے خواہشوں کی پیروی کی۔
قبول کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اور خواہشات کیا تھی؟ ان کو مان لیا تو ہماری سرداری چلی جائے گی، ان کو مان لیا تو پھر ہمیں کون مانے گا، اگر ہم نے ان کو مان لیا تو پھر ہمیں. لیکن ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں تھا جنہوں نے ان کو مانا ساری کائنات نے انہیں مانا ہے. وہ نادان تھے نا، وہ سمجھتے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ لگ کر ہم اپنی سرداری کھو بیٹھیں گے. حالانکہ کمینے دیکھ لیتے کہ بلال کہاں سے آیا تو بلال کو جانتا بھی نہیں کوئی تھا. آج ساری امت سیدنا بلال کہتی ہے. تم ایک سرداری کی بات کرتے ہو، ساری دنیا کی سرداری بلال پر قربان ہو رہی ہے. تو ان نادانوں کو علم نہیں تھا کہ ہم جس سرداری کی بات کرتے ہیں وہ سچی سرداری تو آمنہ کے لال کے قدموں سے ملے گی. وہ جھوٹی سرداریاں ساری ختم ہو گئی جن کے لیے ساری زندگی برباد کی، اور سچی سرداریاں آج بھی قائم ہیں. آج بھی محراب و منبر سے سیدنا بلال کہا جاتا ہے. کسی کی جرأت نہیں ہے محمد بلال کہہ دے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. تو کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، واتبعوا اہواہم، اپنی خواہشوں کی پیروی کی. وکل امر مستقر، اللہ فرماتا ہے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے پاس. اور تم جتنا مرضی جھٹلا دو، یاد رکھنا تمہارے جھوٹ کو نکھارا جائے گا. اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے جب تمہیں سرے معاشر کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اب بتاؤ آمنہ کے لال سچے ہیں یا تم سچے تھے. اور بدر کے موقع پر میرے آقا نے یہ کام کر کے دکھایا. جب کافروں کی ساری لاشیں گٹھی کی گئی نا، بدر کے بڑے بڑے سردار تھے جو بدر میں مارے گئے، تو ان 70 کافروں کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک کنویں میں پھینکا گیا. بدر کا کنواں آج بھی موجود ہے. تو جب اس کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈالا گیا تو میرے آقا اس کنویں پر آئے. فرمایا کیا جو میں کہتا تھا وہ سچ نہیں تھا؟ تو حضرت عمر بھاگے ہوئے آئے، حضور یہ سن رہے ہیں جن سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر اللہ کی قسم یہ سن بھی رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں، یہ سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ سچے تھے، آپ سچ فرما رہے تھے. تو رب فرماتا ہے ہر کام کا ایک ٹائم مقرر ہے. اللہ سے دعا ہے